بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا۔ جب ہم مدینہ پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ پہلے مسجد میں جا اور 2 رکعت نفل نماز پڑھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دن چڑھے سفر سے واپس ہوتے تو بیٹھنے سے پہلے مسجد میں جا کر 2 رکعت نفل نماز پڑھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے غزوہ تبوک ذات الرقاح سے تو اونٹ یا گائے ذبح کی۔ راوی کو شبہ ہے معاذ عنبری نے اپنی روایت میں کچھ زیادتی کے ساتھ کہا۔ ان سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے محراب بن دثار نے، انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اونٹ خریدا تھا 2 عقیہ اور 1 درہم، یا راوی کو شبہ ہے کہ 2 عقیہ 2 درہم میں۔ جب آپ مقام صرا پر پہنچے تو آپ نے حکم دیا اور گائے ذبح کی گئی اور لوگوں نے اس کا گوشت کھایا۔ پھر جب آپ مدینہ منورہ پہنچے تو مجھے حکم دیا کہ پہلے مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھو، اس کے بعد مجھے میرے اونٹ کی قیمت وزن کر کے عنایت فرمائیے۔ میں سفر سے واپس مدینہ پہنچا تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ مسجد میں جا کر 2 رکعت نفل نماز پڑھو۔ صرا مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر مشرق میں ایک جگہ کا نام تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، جنگ بدر کے مال غنیمت سے میرے حصے میں ایک جوان اونٹنی آئی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک جوان اونٹنی خمس کے مال میں سے دی تھی۔ جب میرا ارادہ ہوا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کروں تو بن کجانکہ قبیلہ یہود کے ایک صاحب سے جو سنار تھے، میں نے یہ طے کیا کہ وہ میرے ساتھ چلے اور ہم دونوں اذخر گھاس جنگل سے لائیں۔ میرا ارادہ یہ تھا کہ میں وہ گھاس سناروں کو بیچ دوں گا اور اس کی قیمت سے اپنے نکاح کا ولیمہ کروں گا۔ ابھی میں ان دنوں اونٹنی کا سامان پلان اور تھیلے اور رسیاں وغیرہ جمع کر رہا تھا اور یہ دونوں اونٹنیاں ایک انصاری صحابی کے گھر کے پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ جب سارا سامان فراہم کر کے واپس آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میری دونوں اونٹنیوں کے کوہان کسی نے کاٹ دیے ہیں اور ان کے پیٹ چیر کر اندر سے ان کی کلیجی نکال لی گئی ہے۔ جب میں نے یہ حال دیکھا تو میں بے اختیار رو دیا۔ میں نے پوچھا کہ یہ سب کس نے کیا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے، اور وہ اسی گھر میں کچھ انصار کے ساتھ شراب پی رہے ہیں۔ میں وہاں سے واپس آ گیا اور سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ کی خدمت میں اس وقت زید بن حارث رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ میں کسی بڑے صدمے میں ہوں، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، علی کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آج کے دن جیسا صدمہ کبھی نہیں دیکھا۔ حمزہ رضی اللہ عنہ نے میری دونوں اونٹنیوں پر ظلم کر دیا، دونوں کے کان کاٹ ڈالے اور ان کے پیٹ چیر ڈالے۔ ابھی وہ اس گھر میں کئی یاروں کے ساتھ شراب کی مجلس جمائے ہوئے موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر اپنی چادر مانگی اور اسے اوڑھ کر پیدل چلنے لگے۔ میں اور زید بن حارث رضی اللہ عنہ بھی آپ کے پیچھے پیچھے ہوئے۔ آخر جب وہ گھر آیا جس میں حمزہ رضی اللہ عنہ موجود تھے تو آپ نے اندر آنے کی اجازت چاہی اور اندر موجود لوگوں نے آپ کو اجازت دے دی۔ وہ لوگ شراب پی رہے تھے۔
حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے جو کچھ کیا تھا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ملامت کرنا شروع کی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی آنکھیں شراب کے نشے میں منخمور اور سرخ ہو رہی تھیں۔ انہوں نے نظر اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، پھر نظر ذرا اور اوپر اٹھائی، پھر وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں پر نظر لگ گئی۔ اس کے بعد نگاہ اور اٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناف کے قریب دیکھنے لگے، پھر چہرے پر جما دی، پھر کہنے لگے کہ تم سب میرے باپ کے غلام ہو۔ جی حال دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محسوس کیا کہ حمزہ بالکل نشے میں ہے تو آپ وہیں سے الٹے پاؤں واپس آ گئے اور ہم بھی آپ کے ساتھ نکل آئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مطالبہ کیا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ترکہ سے انہیں ان کی میراث کا حصہ دلایا جائے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کوفے کی صورت میں دیا تھا، جیسے فدق وغیرہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں فرمایا تھا کہ ہمارا گروہ انبیاء علیہ السلام کا ورثہ تقسیم نہیں ہوتا، ہمارا ترکہ صدقہ ہے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا یہ سن کر غصہ ہو گئی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ترک ملاقات کی اور وفات تک اسے نہ ملی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 6 مہینہ زندہ رہی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خیبر اور فدق اور مدینہ کے صدقے کی وراثت کا مطالبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس سے انکار کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے کسی بھی ایسے عمل کو نہیں چھوڑ سکتا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کرتے رہے ہوں گے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے کا جو صدقہ تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما کو اپنے عہد خلافت میں دے دیا۔ البتہ خیبر اور فدق کی جائیداد کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے روک رکھا اور فرمایا کہ یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے اور ان کے حقوق کے لیے وقتی طور پر پیش آتے ہیں یا وقتی حادثات کے لیے رکھی تھیں۔ جائیداد اس شخص کے اختیار میں رہیں گی جو خلیفہ وقت ہو۔ ظاہری نے کہا چنانچہ ان دونوں جائیدادوں کا انتظام آج تک بذریعہ حکومت اسی طرح ہوتا چلا آتا ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے دوسرے لوگوں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔